ان کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر کیا آپریشن۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کلیئرنس آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں مزید 3 دہشت گرد مارے گئے۔ گزشتہ روز سے دتا خیل میں جاری آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ مقامی لوگوں کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فورسز کی کارروائی پر اطمینان کا اظہار۔ علاقے سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مکمل تعاون کا عزم۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا کا عمران خان کی تقاریر پر پابندی کا حکم معطل کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے معاملہ فل بینچ کو بھجوا دیا۔ جسٹس شمس محمود مرزا کا 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے تقاریر، پریس ٹاک پر پابندی تا حکم ثانی معطل کر دی۔ فیصلے میں کہا گیا بادی النظر میں عمران خان نے عبوری ریلیف کے لیے اپنا کیس ثابت کیا۔ فل بینچ 13 مارچ کو پیمرا سے متعلقہ کیس سن رہا ہے۔ یہ کیس بھی اسی بینچ کے پاس بھجوا دیا جاتا ہے۔ عدالت نے نوٹس جاری کر کے فریقین سے جواب طلب کر دیا۔ پیمرا نے اتوار 5 مارچ کو عمران خان کی تقاریر اور بیانات نشر کرنے پر پابندی عائد کی تھی۔ کبھی آرمی چیف کو بات کرنے کی دعوت دی، نہ شہباز شریف کو۔ جس کے ساتھ عوام ہو اسے بیساکھیوں کی ضرورت نہیں۔ انتخابات کے لیے چوروں کے سوا کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں حکمران انتشار کے بہانے الیکشن سے نکلنا چاہتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے یہ الیکشن سے فرار کے لیے بے نظیر کی طرح کسی بڑی شخصیت کا قتل کرا سکتے ہیں۔ نگراں حکومت الیکشن مہم سے کیسے روک سکتی ہے؟ یہ چاہتے ہیں میں انتخابی مہم نہ چلاؤں، کپتان کے بغیر میچ کھیلنا چاہتے ہیں۔ گورنمنٹ کا صرف مقصد ہوتا ہے الیکشن کروانا۔ الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں، مہم ہو رہی ہے۔ کیسے ایک گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ بین کر دیں؟ کے بغیر الیکشنز کیسے ہوتی ہے؟ یہ انتشار چاہتے تھے، ہم چاہتے سارا دن لڑائی ہونی تھی، رات تک چل رہی تھی، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا موقع نہیں دینا چاہتے کہ یہ کوئی انتشار کو وجہ بنا کے الیکشن سے نکل جائے۔ ابھی تک نظر نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ الیکشن کروائے گی۔ ہر قسم کا بہانہ دیا جا رہا ہے کیوں الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں سب سے خوف ہے کہ یہ کوئی کسی کو قتل کروائیں گے، کوئی بڑی پرسنالٹی کو، جس طرح بے نظیر کا قتل ہوا تھا۔ سپریم کورٹ نے جب حکم دے دیا اور اگر یہ الیکشنز نہیں کروائیں گے تو اس کا مطلب آئین تو ختم ہو گیا اور قانون پاکستان میں ختم ہو گیا۔ جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل نہ ہو تو ملک تو بنانا ریپبلک بن گیا۔ جیل میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے ڈالنا چاہتے ہیں کہ میں کیمپین نہ کروں۔ یہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں کیپٹن کے بغیر۔ میں اگر ڈسکوالیفائی ہو جاؤں یا میں جیل میں چلا جاؤں، یہ ان کی چانسز بہتر ہو جائیں گی میچ جیتنے کے لیے۔ ہماری پارٹی کی پوری ہائرارکی بنی ہوئی ہے، میں جیل میں جاتا ہوں تو وہ فنکشن کریں گے۔ ایکچولی میرے سے سوال ایک پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ سے اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرے تو آپ کریں گے؟ میں نے کہا میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں، میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں سوائے چوروں سے۔ کبھی نہ کسی کو دعوت دی آرمی چیف کو میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، نہ میں یہ شہباز شریف سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ ملک کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس اینڈ پہ پہنچنے کے لیے جو ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے ہم کریں گے الیکشنز کے لیے۔ مجھے کوئی ضرورت کسی کی نہیں ہے۔ جب پاکستان کی عوام ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو آپ کو کوئی وساکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری جانب مریم نواز کی عمران خان پر پھر کڑی نکتہ چینی، کہتی ہیں عدالتوں میں پیشی کے لیے بیمار، ریلی کے لیے تیار، خود گھر میں چھپ کر بیٹھا رہا، نوجوانوں کو ایندھن بنایا۔ سیاسی کارکنان پر تشدد نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا یہ کارکن ہیں؟ جاں بحق ہونے والے کارکن کے لیے دل خون کے آنسو رویا۔ اس کے والد کو زمان پارک بلایا اور جوتی بزرگ کی طرف کر کے بیٹھ گیا۔ نانی بولنے پر مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، درست فیصلے کرتے تو خود بھی آج نانا دادا ہوتے۔ اور اس سب کے بیچ لاہور میں پی ٹی آئی کارکن علی بلال عرف ذلے شاہ کی بابا گراؤنڈ میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہریوں کی بہت بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ پی ٹی آئی کے رہنما شفقت محمود، اعظم سواتی، فاروق حبیب، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، میاں اسلم اقبال، عمر سرفراز چیمہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ علی بلال گزشتہ روز پولیس کے مبینہ تشدد سے جاں بحق ہوا تھا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا نگراں حکومت کے اقدامات سے بلال کا قتل ہوا، چیف جسٹس از خود نوٹس لیں، شہید بلال کا خون رنگ لائے گا۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو اقدام سے قتل ہوا ہے، اگر چیف جسٹس سو موٹو نوٹس لیں یا ایک جوڈیشل انکوائری ہو تو پھر کوئی لوگوں کو اعتبار ہوگا، ان کی انکوائریوں پہ لوگوں کو کوئی اعتبار نہیں۔ ایف آئی آر ان ظالموں کے خلاف جنہوں نے ہمارے آرڈی آرگنائز روٹس پہ 144 لگایا، معصوم لوگ اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ یہ لوگوں کو شہید کر کے انتخابات سے رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں،
ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بلال اور ضلع شاہ شہید حقیقی آزادی ہے, اس کا خون رائے گا نہیں جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کی ریلی میں شہید ہونے والے علی بلال کی غائبانہ نماز جنازہ ملک کے مختلف شہروں میں ادا کی گئی. اکاڑا میں علی بلال کی غائبانہ نماز جنازہ ضلع سیکریٹریٹ ایم اے جناح روڈ پر ادا کی گئی. بکھر میں علی بلال کی نماز جنازہ کلمہ چوک پر ادا کی گئی. میاں والی سول لائن میں بھی علی بلال کی نماز جنازہ ادا کی گئی. پشاور، بنوں، سکھر اور کوئٹہ میں بھی علی بلال کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں صوبائی رہنماؤں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پی ٹی آئی کارکن علی بلال کی موت پر پنجاب پولیس نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی. رات بھر والد اور پی ٹی آئی وکلا ٹیم کی پولیس نے ایک نہ سنی، مقدمہ اپنی مدیت میں درج کر لیا. ورثا نے نگراں وزیر اعلیٰ، وفاقی وزیر داخلہ اور سی سی پی او کے خلاف درخواست دی تھی. سی سی پی او کا کہنا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے کہ علی بلال پولیس حراست میں تھا. خان حق نے کہا دنیا میں ہر کسی کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے. پرامن احتجاج کو کسی رکاوٹ کے بغیر آگے بڑھنے دیا جانا چاہیے. For us, the important thing is that all peaceful protests must be able to go ahead without hindrance. It's clear to us that wherever they take place in the world, people have the right to peaceful protest. Regarding that, if there are any deaths, those would need to be investigated thoroughly. And of course, there needs to be accountability for any deaths or injuries that occur. عمران خان کی ریلی کے دوران ہونے والی جھڑپوں سے آگاہ ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہم سب کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور جاں بحق شخص کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں. امریکہ مستحکم اور پرامن پاکستان کا خواہاں ہے. Aware of reports about clashes in Lahore ahead of a planned rally by former Pakistani Prime Minister Imran Khan. We encourage all to exhibit restraint. We offer our condolences to the families of those who lost their lives and wish a speedy recovery to those who were injured in this. It is a constant topic of discussion with our counterparts around the world, including in Pakistan. The importance of upholding the universal rights of citizens around the world, including the right to peaceful assembly. Or a partner to Pakistan. We have been there for Pakistan since its independence. We seek a stable, peaceful and prosperous Pakistan. It's going to have to be decisions on the part of our Pakistani counterparts to unlock this IMF funding. We encourage Pakistan to continue working with the IMF, especially on reforms that will improve Pakistan's business environment. ادھر کوئٹہ کی عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عمران خان پر ملکی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کا مقدمہ درج ہے. تھانہ بجلی گھر میں درج مقدمے پر کوئٹہ کی جوڈیشل مجسٹریٹ بشیر احمد بازئی کی عدالت نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے. عدالت نے عمران خان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے محسن شاہ نواز رانجھا حملہ کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت میں 21 مارچ تک توسیع کر دی. عدالت کا عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ملزم اگر شامل تفتیش نہیں ہوتا تو اس کے نتائج ہیں. عمران خان شامل تفتیش نہیں ہوتے تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. تھانہ سنگانی میں اقدام قتل کے مقدمے میں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی عبوری ضمانت میں 21 مارچ تک توسیع کر دی. جج راجد جواد عباس حسن نے فیصلہ سنایا. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر ایک اور مقدمہ درج. مقدمہ قتل سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا. ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا ہے کہ 300-400 افراد پر مشتمل جتھے جس میں مسلح افراد موجود تھے جو قومی سلامتی کے اداروں کو دھمکیاں دے رہے تھے. مشتعل افراد نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور ڈنڈے برسائے. 13 پولیس افسران اور اہلکار زخمی ہو گئے. کارکنوں کے پتھراؤ کی وجہ سے پی ٹی آئی کے 6 کارکن بھی زخمی ہوئے. اسپتال میں زیر علاج زخمیوں میں علی بلال دم توڑ گیا. پرامن احتجاج کی حمایت کرتے ہیں. اگر کوئی ہلاکت ہوئی ہے تو تحقیقات ہونی چاہیے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے پی ٹی آئی نے نفرت کی سیاست شروع کی. وزارت چھوڑنے سے متعلق سوال پر بولے میں نے وزارت چھوڑنے کی دھمکی نہیں دی. ہم سب پرامن احتجاج کے حق میں ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہمارا جمہوری جو حقوق ہیں ان کو ہم استعمال کریں. اسے مجھے طریق انصاف کے حوالے سے اتنا پتا ہے کہ نہ آج نہ کل وہ پرامن احتجاج میں یقین رکھتے ہیں. نہ آج نہ کل
وہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ انتہا پسند سیاست پہ یقین رکھتے تھے، نہ وہ پارلیمان میں آ کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ جس نفرت کی سیاست کا دور انہوں نے پاکستان میں شروع کیا ہے، اس کو روکنے کے لیے جو نیا نسل ہے ان کو ایک اچھا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کہیں کوئی ڈیتھ ہوا ہے اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں اور امید کریں گے کہ جو سچ ہے تحقیقات کے بعد وہ سامنے آئے۔ کانٹیکس دیکھنا چاہیے۔ سندھ میں بات کر رہا تھا، ہمارا ایک فنکشن تھا، زراعت پہ مسائل پیدا ہوئے ہیں سیلاب کے نتیجے میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے جسٹیفائی کرنا کہ میں وزیر رہوں، اگر یہ باتیں پورے نہیں ہو وہ مشکل ہوگا۔ میں نے کوئی دھمکی نہیں دی۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کو الیکشن کمیشن نے 14 مارچ کو مدعو کر لیا۔ گورنر ہاؤس کو الیکشن کمیشن کی جانب سے لکھا گیا خط موصول بھی ہو گیا ہے۔ گورنر چیف الیکشن کمشنر کے درمیان انتخابی تاریخ سے متعلق حتمی مشاورت ہوگی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تیاریوں سے متعلق الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس۔ سیکرٹری داخلہ کو سیکیورٹی انتظامات کے لیے GHQ اور وزارت دفاع سے رابطے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ وزارت خزانہ کو فنڈز کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ الیکشن کمیشن میں ہونے والے اجلاس میں اسپیشل سیکرٹری داخلہ نے سیکیورٹی اور سیکرٹری خزانہ نے فنڈ سے متعلق شرکاء کو بریفنگ دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکرٹری داخلہ کو سیکیورٹی اہلکاروں، فوج اور رینجرز کی تعیناتی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں سیکرٹری خزانہ حامد یعقوب شیخ نے کہا، فنڈز کا بھی انکار نہیں کیا، ہم آئین اور قانون کے پابند ہیں۔ اپنے موقف سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا، صرف یہ کہا ہے کہ درکار فنڈز پر نظر ثانی کی جائے۔ پی ٹی آئی قیادت کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات۔ چیف الیکشن کمشنر نے تحفظات کے حل کی یقین دہانی کرا دی۔ الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کو برابر موقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے گا۔ تحریک انصاف کی جانب سے IG پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو ہدایات جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے تحفظات اور خدشات دور کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو یقین دلایا گیا کہ اس معاملے کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن انتخابی مہم کی سخت مانیٹرنگ کرے گا۔ تمام سیاسی جماعتیں انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے تعاون کریں۔ الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کو برابر مواقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے گا۔ اور الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کو رام کرنے میں کامیاب۔ شاہ محمود قریشی یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ اچھے ماحول میں نشست ہوئی۔ کل لاہور میں جو کچھ ہوا پوری قوم نے دیکھا، ہمارا کارکن شہید ہوا، مقدمہ بھی ہم ہی پر ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ باضابطہ تحقیقات چاہتے ہیں تو شہید کے والد کی FIR کی خواہش پوری کر دیں۔ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے، سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی پہلی لائن کہتی ہے 3-2 کی اکثریت کا فیصلہ ہے۔ 4-7 کی کنفیوژن کی وجہ سے گورنر KP کھلم کھلا توہین عدالت کر رہے ہیں۔ ایک سیاستدان ڈکٹیٹ کر رہی ہے، الیکشن نہ ہو پہلے نواز شریف کو بری اور پھر ایک سیاستدان کو سزا دی جائے۔ فیصلے کی پہلی لائن کہتی ہے بائی اے میجورٹی آف 3-2 اور جو 2 جج ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب 2 برادرن اور بھی بیٹھے ہوئے تو یہ 7 ممبر بینچ ہے۔ یہ کنفیوژن جو کریٹ کی جا رہی ہے جس کے باعث گورنر خیبر پختونخوا کھلم کھلی توہین عدالت کر رہا ہے۔ 111ویں دن نگران بالکل ختم ہو جائے گی ان کا اختیار۔ جو سازشیں اب ہو رہی ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں۔ نواز شریف اور مریم کو اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو اس ملک میں معاشرے کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا۔ اسی طرح بلاول اور آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور عمران خان، اور اب میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہماری ریڈ لائن ہے۔ پھر وکلا کیا کریں گے، کیا ہوگا، وقت بھی بتائے گا۔ ان کے احکامات اور سپریم کورٹ کے احکامات پہ منوان عمل کرنا لازم ہے۔ الیکشن کمیشن پہ بھی، حکومت پہ بھی، نگران حکومت پہ بھی۔ ایک ہی ابھی تک سیاستدان نے کلیم کیا ہے کہ میرے پاس اور بھی مٹیریل ہے بہت کچھ۔ اب اس کا بیانیہ جو ہے الیکشن نہ ہو پہلے نواز شریف کو بری کیا جائے سارے الزامات، یہ ڈکٹیٹ کر کے وہ کہہ رہی ہیں، پھر ایک سیاستدان کو سزا دی جائے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے تو انتخابات ہوں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں الیکشن ستمبر یا اکتوبر میں ہوں، درمیان کی کوئی راہ نکالی جائے۔ قمر زمان قائرہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے عمران خان سے متعلق بیان غصے میں دیا ہوگا، بات چیت کے لیے عمران خان مثبت تاثر دیں تو ہم زرداری صاحب کو قائل کر لیں گے۔
الیکشن کمیشن نے کہا ہے تو پھر الیکشن ہوگا. مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے, اکتوبر نومبر میں یا سپتمبر اکتوبر میں. دوسری طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن اب جو شیڈول ہو گیا اس پہ ہونے چاہیے. تو ان دونوں کے درمیان ہی کوئی بات ہوگی, ان کو بھی اپنی گول پوسٹ چینج کرنی پڑے گی, ہمیں بھی اپنی گول پوسٹ. خان صاحب کی طرف سے پازیٹیو سائنز آئیں گے تو یقیناً مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم زرداری صاحب کو اس بات پہ قائل نہ کر سکے. وہ ان کا غصے کا ایک لمحہ ضرور ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ بات نہیں ہو سکتی, لیکن آصف زرداری صاحب وہ شخص ہیں جو ہر مشکل ترین گھڑی میں بھی رستہ نکالتے ہیں اور ملک کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار. تشدد کسی بھی طرف سے ہو وہ غلط ہے, کسی صورت میں سپورٹ نہیں کرتا, لیکن خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ پرتشدد گفتگو کا اور پرتشدد سیاست کا راستہ چھوڑے اور امن کا راستہ اختیار کرے. یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں, وفاقی حکومت نے چیئرمین نیب کو مزید با اختیار بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. وفاقی کابینہ نے نیب قوانین میں ترامیم کی منظوری بھی دے دی ہے. مزید تفصیلات حاصل کریں گے, ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے اظہر فاروق موجود ہیں. اظہر, اپڈیٹ کیجیے. جی, کابینہ قائمہ کمیٹی نے اس حوالے سے تمام ترامیم کا جائزہ لیا تھا جس کو آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا گیا, اور وفاقی کابینہ نے نیب قوانین میں ترامیم کی منظوری دی ہے. احتساب عدالت سے ناقابل سماعت قرار دیے گئے مقدمات چیئرمین نیب کسی دیگر متعلقہ فورم کو بھیج سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین نیب ناقابل سماعت قرار دیے گئے کسی کا جائزہ لے کر مقدمے کا جائزہ لے کر مقدمہ بند کرنے کی بھی منظوری دے سکیں گے. نیب سے مقدمہ موصول ہونے پر متعلقہ ادارے کو اثر نو شواہد اکٹھے کرنے کا بھی اختیار ہوگا, جبکہ نئی ترامیم کے تحت نیب کی ترامیم کے تحت مقدمہ ایک علاقہ کی عدالت سے دوسری عدالت اب منتقل نہیں کیا جا سکے گا. چیئرمین نیب کی عدم موجودگی میں نیب کے ڈپٹی چیئرمین بطور چیئرمین اختیارات کا استعمال کریں گے, جبکہ ڈپٹی چیئرمین کی عدم موجودگی میں وفاق نیب کے کسی بھی سینئر افسر کو چیئرمین کے اختیار سونپ سکے گا. ڈپٹی چیئرمین 21 گریڈ کے سول افسر, لیفٹیننٹ جنرل یا میجر جنرل کے عہدہ کے فوجی افسر کو تعینات کیا جا سکے گا. رائے نے یہ بھی کہا ہے کہ نیب ترامیم کے تحت ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو پبلک آفس ہولڈر کے ضمن میں شامل کر لیا گیا ہے. اس سے قبل نیب قانون میں صرف چیئرمین سینٹ پبلک آفس ہولڈر کے ضمن میں آتا تھا. جی, اظہر فاروق آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا گوادر کا دورہ, کہا مٹھی بھر گمراہ عناصر کو بلوچستان کا امن تباہ کرنے نہیں دیں گے. عوام اور مسلح افواج کا امن و استحکام کے لیے عزم غیر متزلزل ہے. ISPR کے مطابق آرمی چیف کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال, فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں, سی پیک کی سیکیورٹی اور منصوبے کے لیے پرامن اور محفوظ ماحول یقینی بنانے کی کوششوں پر بریفنگ دی گئی. سپہ سالار نے افسروں اور جوانوں کی کوششوں کو سراہتے ہوئے IMF سے سٹاف لیول معاہدہ اس ہفتے بھی نہ ہونے کا امکان. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ IMF کو مطمئن کر دیا ہے, چند دنوں میں IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا. صحافی نے پوچھا کہ سنا ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے. اس پر اسحاق ڈار بولے, انہی سے پوچھ لیں, یہیں پر ہیں. مطمئن کر چکے جی, سارا کچھ کریں گے, کیا اور کریں گے سر. ایوری تھنگ ریسنٹ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا وہ مطمئن تھے آپ کے سر؟ سنا ابھی تک وہ مطمئن نہیں ہوئے, انہوں نے پوچھنا پھر اگین. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی اونچی اڑان جاری, روپیہ مزید کمزور. ڈالر 3 روپے 18 پیسے مہنگے ہو کر 282 روپے 30 پیسے پر بند ہوا. بینکس کی جانب سے درآمد کنندگان کو ڈالر 282 روپے 90 پیسے میں فروخت کیا گیا. فاریکس ڈیلرز کا کہنا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر اس وقت 287 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF پاکستان کی ڈیل تاخیر کا شکار ہو گئی ہے اور نہ ہی دوست ممالک سے ڈالر آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر پر دباؤ آ رہا ہے. اور ناظرین, دنیا بھر میں تہواروں پر بازاروں میں سیل لگائی جاتی ہے, قیمتیں کم کی جاتی ہیں. پاکستان میں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. رمضان المبارک آنے سے قبل ہی اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. سکھر سے آپ کو دکھاتے ہیں جہانزیب وسیر کی رپورٹ.
हर साल माह मुकद्दस की आमद से कबल ही अशिया खुर्दनोश की आसमान से बातें करती कीमतों ने आम आदमी को अभी से ही परेशान कर रखा है। बैरून मुल्क देख लें, हमारे त्योहार आते हैं वो रियायत देते हैं ना। रमजान से पहले कीमत में इजाफा है और आगे इजाफा करेंगे, इनको किसी किस्म का एहसास नहीं है। बस जो दूसरे मुल्क मुस्लिम ममालिक है वहाँ पे रमजान मुबारक में रिलीफ दिया जाता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, जैसे ही रमजान मुबारक आने वाला होता है जो भी खुर्दनोश अशिया होती हैं उनके रेट दिन ब दिन बढ़ाए जाते हैं। दालें, आटा, चीनी, घी सब कुछ महंगा कर दिया गया। बड़ी महंगाई है, बड़ा जुल्म है। 600 रुपए किलो तेल, 180 रुपए किलो पानी वाला दूध, कहने वाला नहीं कोई। शहरी कहते हैं कि माह मुकद्दस में होने वाली महंगाई से इनका जीना और मुश्किल हो जाएगा। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ।